اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ کہف کے رکوع ہیں۔ اصحاب کہف کے قصے کے ساتھ اس صورت میں باغ والے آدمی کا اور اس کے ساتھ ایک کمزور آدمی کا قصہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی کے تناظر میں دنیا کی زندگی کے ان تمام زیب و زینت، مال و دولت، سرمایہ اور جاگیر وغیرہ کی حقیقت اس رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، ان کے سامنے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال۔ حیات الدنیا کیا ہے اور حیات الآخرہ کیا ہے، ان دونوں کا باہمی موازنہ یہاں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے ایسے ہی ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، آسمان سے پانی آیا، فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے نتیجے میں زمین میں سے پودے اگے، فصلیں اگیں، گندم کاشت ہوئی، اور وہ کونپل پھوٹتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک پورا درخت بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے۔ پھر اس درخت کی کٹائی کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب تیار ہوگی فصل مکمل، تو فاصبح حشیما تذروہ الریاح، گندم کی فصل خاص طور پر انسان کی غذائی ضروریات کے لیے ہے، تو وہ گندم جب پک کر تیار ہوتی ہے تو پھر کٹائی کی جاتی ہے، کاٹ کر پھر اسے گہایا جاتا ہے، اور پھر قدیم زمانے میں بلکہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک
وہ چھاجوں کے ذریعے سے اڑایا جاتا ہے تو اس کا بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور اصل کھانے کی چیز جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، دانے۔ وہ جو پودا اگا تھا جب بہت خوبصورت، بہت عمدہ، بہت بڑا ہوا 6 مہینے تک، تو کسان بڑا خوش رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کسان اپنے اس پورے پودے کو کاٹتا ہے، اڑاتا ہے، گندم الگ کر کے ذخیرہ کرتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، بھوسا الگ کرتا ہے، بھوسا جانوروں کے لیے اور گندم اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ کھا کر پھر ختم، پھر سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ یہی کھایا پیا جو ہے دوبارہ پھر زمین میں جاتا ہے اور دوبارہ پھر فصل اگتی ہے۔ تو یہ ایک سرکل آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی کے نتیجے میں پانی آیا اور پانی سے یہ ایک سرکل شروع ہو گیا اور مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بالکل دنیا کی زندگی کے تمام معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر شے جو یہاں پر موجود ہے، مخلوق جو بھی مشیع الوجود یعنی مخلوق اللہ نے جسے چاہا اور وہ پیدا ہوئی، ہر چیز پر اسی طرح قدرت رکھتا ہے کہ اس کا ایک سرکل ہے۔ اسی طرح انسان اوپر سے دنیا میں آیا، 50-60 سال کی زندگی بالکل موجود نہیں تھا، رحم مادر میں اگا اور باہر آیا، اور اس کے بعد اس نے 50-60 سال جیسے فصل 6 مہینے کی ہوتی ہے وہ گزرتی ہے، یا پودے یا درخت جتنی ان کی عمر ہوتی ہے وہ گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کاٹ کر بھوسا یعنی جسم الگ کر دیا، اور جو اصل بیج ہے اس کا نسمہ اور روح جس کے اندر اس کے عمل محفوظ ہیں وہ آگے آخرت میں چلا جاتا ہے، اور پھر مختلف قبر کے اور حشر کے مراحل طے کرتا ہوا دوبارہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جو نفس ناطقہ ہے، یہ اس کا ایک خاص مقام متعین جب اللہ نے تخلیق کیا تھا عرش الہی پر، تو اس کی ایک خاص جگہ ہے، وہاں سے یہ جب سفر شروع کرتا ہے تو نیچے آتا ہے اور دوبارہ چکر کاٹ کر دوبارہ اس کو وہیں پہنچنا ہے، جہاں سے چلا تھا وہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ حرکت دوریہ، شاہ صاحب نے اسے کہا ہے کہ یہ حرکت دوریہ، گردش، جیسے وہ سرکل دنیا میں چیزوں کا ہے ایسے ہی اس انسان کا بھی یہ سرکل مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ انہی مراحل سے گزرتی ہے، اور اس مراحل سے گزرنے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں واضح کیا تھا کہ وہ آدمی جو جاگیردار اور سرمایہ دار ہے، غریب آدمی سے یہ کہتا تھا میرے پاس مال بہت ہے، انا اکثر منک مالا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو غریب آدمی ہے، اور واعز نفرا، میری اولاد بہت ہے، میرے خاندان بہت ہے، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے۔ تو وہ بڑی پارٹی مضبوطی کا دعویٰ کرتا ہے اولاد کی بنیاد پر، میرے نوجوان، میرے مجھے کندھے پہ اٹھانے والے، میرے نعرے لگانے والے، میری پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ بڑے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا یہ المال والبنون، مال سے معاشی طاقت پیدا ہوتی ہے اور بنون سے سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے، اولاد سے۔ اولاد اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، جب کسی کو اپنا لیڈر بنا لیتی ہے تو اس کی سیاسی طاقت کا اظہار اسی اولاد سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں زینت الحیات الدنیا، یہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے وہ پودا زمین میں سے آیا اور اس کی طاقت اور توانائی اس کے اندر آئی، بڑا خوبصورت، بہت اس کے پتے اور پھول اور لہلہاتا کھیت سامنے آتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان زمانہ بدلتا ہے، تو طاقتور پودا تھا وہ کٹ کر کیا ہے زمین میں دوبارہ مل گیا۔ زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، ہمیشہ باقی رہنے والے نیک عمل ہیں اور وہ تیرے رب کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ نیکیوں کا جو باقی رہنے والا عمل ہے، جیسے یہی پودا اس کے مختلف جڑ اگی تھی، ٹہنا بنا اور بڑا ہوا، اور اس میں تمام میں اصل مقصود وہ پھل تھا، اس درخت کی ساری تاثیرات
اس کی تمام خصوصیات اس پودے کی اس گندم کے دانے میں یا اس جو میں یا اس پھل میں، آم کا ہو امرود کا ہو، جو بھی اس کے اندر وہ چلی گئی، تو وہ درخت تو صرف ذریعہ ہے اس کے اندر چیزوں کو پہنچانے کا۔ تو جو باقیات الصالحات ہے، اچھے اعمال اگر کیے تو وہ اس کے نفس کے اندر محفوظ رہتے ہیں اور اچھا بدلہ اس کا ملتا ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک اس کا ثواب اور بدلہ، ثواب لفظی طور پر تو بدلے کو کہتے ہیں، تو اس نیک اعمال کا اچھا بدلہ تیرے رب کے پاس ہے۔ اور وخیر عملا، اور بہتری کی توقع ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں ہیں، انسانیت کی خدمت نہیں، انسانی حقوق ادا نہیں کیے، انسانی مسائل حل نہیں کیے، تو پھر تو کیا ہے، زمانہ جیسے ہی بدلتا ہے تو وہ گویا کہ دنیا کے اعمال تھے، دنیا کی لذت تھی، فنا ہو گئی۔ جیسے آدمی دنیا کی لذات کو محفوظ نہیں کر سکتا، جی انسان نے کھایا، لذت آئی، اور جیسے حلق سے نیچے اترا بس لذت ختم ہو گئی، اور اگلے 24 گھنٹے میں وہ سب کچھ کیا ہے، خارج ہو گیا جسم میں سے۔ تو ایسی توانائی جو جسم میں باقی رہے وہ تو بہتر ہے۔ انسان نے کسی کے لیے اچھائی کی، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کی کوئی خدمت کی، تو وہ دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، دل میں وہ جاگزی کر لیتی ہے بات، آپ کی بات، تو وہ باقیات الصالحات ہے۔ تو جو اچھا عمل ہے وہ محفوظ رہتا ہے روح کے اندر، نسمے کے اندر، اور جو عارضی عمل ہے وہ عارضی عمل عارضی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو زیب و زینت کی چیز ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ جیسے یہ فصل کٹنی ہے اور اس کا ایک بڑا میدان بنایا جاتا ہے، فصلیں کاشت کرتا ہے بڑے شوق سے، کاشتکار جب تیار ہو جاتی ہے اور کاٹتا ہے تو پھر ساروں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، ڈھیر بہت بڑا کھلیان ان کا حشر کرتا ہے، جی دور دراز کے تمام ایکڑوں کی فصل لا کر ایک میدان میں جمع کی جاتی ہے، پھر اس کی کٹائی کی جاتی ہے، پھر اس کو جی ہوا میں اڑا کر کیا ہے اس میں سے دانہ الگ اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ کوئی کھیت بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، لیکن وہاں جب ہوتا ہے، جب اس نے وہ جسے وہ جی گندم کے لیے کھلیان کہتے ہیں، وہ کھلیان جب جمع کیا جاتا ہے تو وہ ایک سپاٹ زمین پر ہوتا ہے، پلین زمین پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسانیت کی فصل کاشت ہو کر مکمل ہو جائے گی، آدم سے لے کر آخری انسان تک اس زمین پر اگ جائے گا، پیدا ہوگا، اپنا وجود اس کا مکمل ہو جائے گا، اور پھر جب یہ پورا کھیت انسانوں کا مکمل ہوگا تو اس دن ہم اس پورے کھیت کو کاٹیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، کاشتکار بھی ایسے کرتا ہے، گہائی اکٹھا کرتا ہے، پہلے بھی اگر فصل کاٹ لی ہو تو اس کو جمع کرتا رہتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد پھر جب تک آخری ایکڑ کے آخری چیزیں جی مکمل طور پر کٹائی نہ ہو جائے تو اس وقت تک کیا ہے ان کی گہائی شروع نہیں ہوتی۔ تو آدم سے لے کر آگے جی اختتام دنیا تک جتنے انسان یہاں سے جا رہے ہیں ان کو اللہ میاں گٹھے بنا بنا کے رکھ رہا ہے، اور پھر وہ حشر کا میدان ہوگا۔ یوم نسیر الجبال، ہم ان پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ پہاڑ چلائیں گے یعنی اڑا دیں گے ہم، اور وتر الارض بارزۃ، اور جو اصل زمین ہے وہ ظاہر ہو کر بالکل چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی، کوئی اس میں نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ سمندروں میں جو ابال آئے گا اور یہ جو زمین جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے یہ سب جہاں جہاں سے جدا ہوئی تھی وہیں وہیں دوبارہ جی جڑ جائے گی۔ آج سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین تو ایک ہی تھی، پھر پھٹی، اور پھر ابھی بھی کیا ہے بر اعظم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ جب وہ ابال آئے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگے گی اور ساری دنیا جو ہے اس کے اندر ابل رہی ہوگی، تو اس وقت یہ پوری زمین جو ہے پہاڑ برابر روئی کے گالوں کی طرح بنا دیے جائیں گے، اور پانی ابلے گا تو اس سے سارے زمین ایک جگہ مل کر ایک پورا پلیٹ فارم، پوری زمین بن جائے گی۔ تر الارض بارزۃ، پہاڑ ختم، درخت ختم، درخت ورخت تو پہلے ہی ختم، انسان بھی اونچی نیچی تمام چیزیں ٹیلے ویلے ختم۔ تر الارض بارزۃ، زمین بالکل ظاہر ہو کر پلیٹ فارم کی شکل بن جائے گی۔ وحشرناہم، پھر جتنے بھی آدم سے لے کر اب تک انسانوں کے گٹھے بنا کے رکھے ہوئے تمام کو جمع کریں گے۔ ہاں جی، فرشتہ اعلان کرے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او بوسیدہ ریزہ ریزہ ہونے والے گوشت، اٹھو، ہلموا الی الرحمن، رحمان کی طرف دوڑو۔ تو سب اپنے اپنی قبروں سے
مٹی جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف چلیں گے، اور ان کی اس صف بندی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، اور وہ صف کوئی ایک معمولی سی نہیں، ایک زمین کے ایک کونے سے شروع ہوگی اور دوسرے کونے تک اربوں کھربوں انسان کا وہاں حشر ہوگا، تمام کو جمع کیا جائے گا۔ فلم نغادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ جو ایک دفعہ انسان پیدا ہو کر یہاں آیا ہے وہ ضرور اس حشر کے میدان میں جمع ہوگا۔ جیسے ایک کاشتکار پودے کا جو کٹائی کرتا ہے تو ایک بالی بھی، ایک چیز بھی پیچھے رہنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی پیچھے رکھتا ہو تو اس کو بے وقوف اور احمق اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی فصل کی قدر نہیں کر رہا۔ اللہ میاں کا سسٹم تو بڑا ہی زبردست ہے، کوئی آدمی پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا، وہ خود بخود آٹومیٹکلی چلیں گے دوڑتے ہوئے، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام کے تمام لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں جب عدالت اللہ کی لگے گی اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یومہم بارزون، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ اس دن یہ سب کے سب بالکل ظاہر ہو کر وہاں جمع ہوں گے، اور وہاں اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج حکمرانی کس کی ہے؟ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں اپنی بادشاہت کا اور حکومت کا اعلان کرے؟ نہیں۔ جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ ہی ہے جو ایک ہے اور قہار غالب ہے۔ اس وقت غضبناک ہے، حساب و کتاب ہے، عدالت جب فیصلے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کا رعب اور دبدبہ، اس کا جو سپاٹ چہرہ ہے وہ پورے کے پورے تمام مجرموں کے اوپر خوف طاری کرتا ہے کہ کس وقت کس مجرم کو آواز پڑے اور اس کا عدالت میں فیصلہ ہو۔ للہ الواحد القہار، انبیاء بھی ڈریں گے کہ آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا، تو اس لیے عدالت لگی ہوئی ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تم صف باندھ کر جب آؤ گے تو بالکل ویسے ہی ہوگے جیسا کہ پیدائش میں تھے، ننگ دھڑنگ، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسے قبر کی پیٹ سے، مٹی کی پیٹ سے نکلو گے۔ بالکل کوئی لباس، کوئی کپڑا لتا، کوئی چیز ہوگی دنیا کی تو وہ جسم پر ہوگی نا، ورنہ ننگ دھڑنگ جیسے پہلے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسے ہی نکلو گے۔ لقد جئتمونا، ہم تمہیں اپنے پاس لے کر آئیں گے، کما خلقناکم، جیسے تو ہم نے تم کو اول مرتن پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے ننگ دھڑنگ سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب لوگ ننگ دھڑنگ ہوں گے اور وہاں صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور خوف کا عالم یہ ہوگا غضب الہی کی وجہ سے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، آنکھیں پٹی ہوئی، اور ذات باری تعالیٰ کی اس غضب ناکی کے منتظر ہوں گے کہ مجرم ہیں، کہیں جب سزا کا اعلان ہوگا وہاں کسی کو کسی کی کیا فکر ہوگی کہ کسی دوسرے کو دیکھے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ باپ بیٹا نہیں ہوں گے، ماں بیوی خامند نہیں ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے، کوئی عزیز و اقارب نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی نفسی نفسی نفسی، ہر آدمی اپنی جان کے لالے اسے پڑے ہوئے ہوں گے، اس کو دوسرے کا کیا فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یہ منظرنامہ ہوگا تو بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تمہارا کہنا تو یہ تھا، تمہارا گمان تو یہ تھا کہ کوئی وعدہ نہیں ہے جس میں ہمیں جمع ہونا ہے، کوئی ایسا عالمی اجتماع نہیں ہونا، تم تو یہ سمجھتے تھے کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن آج دیکھو تم سب کے سب یہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ ووضع الکتاب، اس کے بعد کتاب رکھ دی جائے گی، ہر آدمی کا نامہ اعمال، اب تو جدید ترین شکلیں ہو گئی، اس کا لیپ ٹاپ اس کو، اس کی کتاب اس کو دے دی جائے گی، اس کا جو ٹیبلٹ ہے اس کو دے دیا جائے گا، لے بھی دیکھ اپنا تماشا دیکھ، وہ جو پیدا ہونے سے بالغ ہونے سے لے کر موت تک تو کیا کیا کرتا رہا، اپنی ویڈیو بھی دیکھ لے، آڈیو بھی دیکھ لے، اپنے کرتوت بھی دیکھ لے، اور یہ پیرامیٹر تھے انسان کی ترقی کے، تو نے ان میں سے کون کون سے جو ہے نا وہ غلط کام کیے ہیں اور کون کون سے اپنے نمبر خود ہی لگا لے۔ ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، حساب کتاب کا پورا کتاب دستاویز، پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور فطر المجرمین، تو اس وقت مجرموں کو دیکھے گا کہ مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر خوف اور لرزہ طاری ہوگا کہ کہیں اس کی نتیجے میں کیا ہے، مصیبت آنے والی ہے، عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے یقولون کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، مال ھذا کتاب، یہ کیسی کتاب اللہ میاں نے ہمارے حوالے کر دی کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی نہیں چھوڑی جو اس کے اندر نہ لکھی گئی ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہیں چھوڑی نہ کوئی چھوٹی بات اور ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی بات، الا احصاھا، مگر یہ کہ ان تمام کا احاطہ کر لیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ بس یہ معمولی سا کام ہے، دل میں کسی چیز کا غلط خیال آیا اور عزم اور ارادہ بددیانتی ہوئی تو وہ بھی اسکرین پہ تو آ جائے گی کہ فلانے وقت میں فلانی جگہ پر تو نے فلانی بدنیتی کی تھی، فلانا کام کیا تھا، فلانے اعمال غلط کیے تھے۔ ہاں جی، ہر چیز چھوٹی بڑی وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دراصل وہ چیز بھی اس کے اندر ہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک پرندہ باندھ رکھا ہے، ایک بلیک باکس لگایا ہوا ہے جو ہر چیز کی ریکارڈنگ کر کے محفوظ کر رہا ہے، ہر چیز، اور وہی وہاں سے نخرج لہ کتابا یلقاہ منشورا، وہیں سے ڈیٹا لے کر اس کا نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیں گے۔ ہر وقت اس کے جسم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ہاتھ کیسے چلے تھے، پاؤں کیسے چلے تھے، آنکھیں کیسی مٹکائی تھیں، کان کیسے غلط کام کی طرف لگائے تھے، زبان نے کیا کیا بولا تھا، ہاں جی، جسم نے کیا کیا کام کیے تھے، ہاں جی، کم تولا، کم ناپا، بد اخلاقی کی، ظلم کیا، ناانصافی کی، اندر ہی کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو پھر کوئی چیز بچے گی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ جتنے ماہ و سال اس کے گزرے ہیں اس دنیا کے اندر، تمام کا ڈیٹا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، اور اس کی ویڈیو اور آڈیو ہر چیز موجود ہوگی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب کا سب حاضر ہوگا، اکٹھا ڈیٹا پوری زندگی کا وہ حاضر ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب معمولی سا بھی کسی کی ظلم نہیں کرے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں، ٹھیک ٹھیک لکھا ہوگا، ظلم کے طور پر کوئی بات لکھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ ڈیٹا جو ہے بالکل ایکوریٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی یا کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی۔ جو کام جس درجے کا جتنا کیا، جس مقصد سے کیا، اتنا ہی کیا ہے موجود ہوگا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کا حساب یسیر ہوگا، اور جو کافر اور ظالم ہیں ان کا حساب عسیر ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ حساب یسیر کیا ہوگا؟ تو بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ پڑتال نہ ہو، حساب تو ہوگا ضرور، ہاں جی، حساب کے بغیر ڈیٹا تو کوئی کسی کی کمی نہیں ہوگی، لیکن من نوقش عذب، جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، پڑتال شروع ہو گئی، ہاں بھئی یہ تھے اصل معیارات اور یہ تو نے کام کیے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے، کراس میچنگ کرو کہ کہاں کہاں تم نے اس کی خلاف ورزی کی اور کہاں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی آدمی جس کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا، کوئی بالکل پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بس جیسے ہے کہ جی آپ نے ہاں جی ریٹرن بھر دی اور اس کا کوئی حساب کتاب پڑتال بڑتال نہ ہو تو بس گزر گئی، تو بس یہ ہے حساب یسیر۔ اور حساب عسیر یہ ہے کہ جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، نوقشہ، پڑتال شروع ہو گئی، ہاں جی، کہ جی یہ آمد آئی تھی اور یہ خرچ کیا ہے، تو یہ آمدنی کہاں سے آئی اور خرچہ کہاں ہوا، تو جہاں بھی ہوگا وہاں آڈٹ پیرا ضرور بنے گا، وہاں کوئی نہ کوئی کیا ہے گھپلا ضرور ہوگا۔ تو جس کا بھی مناقشہ ہو گیا اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ جرم تو ہر ایک کو وہاں اس وقت معلوم ہو جائے گا، اور رزلٹ بھی اسی وقت۔ آج آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ اپنا رزلٹ نکال لیتے ہیں تو وہاں بھی رزلٹ تو سامنے ہوگا، بس یہ ہے کہ اللہ میاں نظر انداز کر دے، معاف کرے، وہ الگ بات ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ پوری مثال دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کو انسان بننا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی جو تمہارا دشمن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے جب کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تمہیں جو انسانی معیار سے جو گراتا ہے یا ہاں جی تمہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو دشمن کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ انسان کو انسان بننا چاہیے، نہ کہ شیطان کی پیروی کرے۔
ابلیس نے انکار کر دیا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اصل جن تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ فرشتہ ہوتا تو کبھی خلاف ورزی نہ کرتا، فرشتے کی طبیعت میں خلاف ورزی نہیں، جو حکم ملتا ہے وہ اس حکم کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے۔ یہ چونکہ جنات میں سے تھا اور خود خلافت کا آرزو مند تھا، اس لیے مقابلے پر آ گیا اور اس نے دشمنی کی، ففسق عن امر ربہ۔ اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا اس شیطان کو اور اس کی شیطونگڑوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو، جو تمہیں اصل راستے سے ہٹانے والا ہے؟ دنیا کی زندگی تو صرف اتنی ہی ہے کہ فاصبح حشیما تذروہ الریاح، بس بناتے ہو، اگاتے ہو، وقتی ضرورت پوری ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، لیکن اس کا منفی استعمال کہ وہ گندم تم غریب سے روک لیتے ہو، سمندروں میں بہاتے ہو، ظلم اور تکبر کرتے ہو، اس کی کاشتکاری میں کاشتکاروں اور کسانوں پر ظلم کرتے ہو، ان کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیتے، ان کو تکبر اور حقارت سے حقیر سمجھتے ہو، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کرتے ہو، تو یہ شیطان کراتا ہے کہ اپنے بھائی سے یہ دشمنی کر، اپنے دوسرے انسان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ، اس کی ضروریات کو پورا نہ کر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ تو کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو من دونی، مجھے چھوڑ کر؟ اللہ پاک کہے گا مجھے چھوڑ کر تم اسے خدا بناتے ہو، حالانکہ وہم لکم عدو، اور وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن کو یار بنانا وہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں، دشمن نے تو دشمنی والا رشتہ اپنانا ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو اور دشمن کی بات پر یقین مت کرو۔ بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برائی ہے ظالموں کے لیے بطور بدلے کے، بدلہ ان کا بڑا ہی غلط ہوگا، بے انصافوں کا بدلہ بہت ہی برا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے اس تمام جتنے جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کو خدا بناتے ہو، شیطان اور شیطان کے شیطونگڑے، شیاطین الجن والانس کو، میں نے آسمان زمین پیدا کرتے وقت ان کو یہ بات دکھلا کر پیدا نہیں کی تھی کہ انسان ایسا پیدا ہوگا، یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ تو آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد جن صاحب پیدا ہوئے ہیں، فرشتے پیدا ہوئے ہیں، باقی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، تو یہ میں نے کوئی ان کی اجازت سے کائنات بنائی ہے کہ جن کو تم میرے مقابلے میں شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کو تم خدا بنا رہے ہو؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان سے پوچھ کر ان کو پیدا کیا، وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو حاضر کر کے پوچھا تھا کہ تمہیں بناؤں کہ نہ بناؤں۔ تو جو مخلوق کائنات کی پیدائش بلکہ اپنی تخلیق کے وقت بھی حاضر نہیں تھی، تو وہ میرے برابر میں شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوائے تمہاری دشمنی کی اور کچھ نہیں۔ اور یاد رکھو وما کنت متخذ المضلین عضدا، جو شیطان بہکانے والے ہوں ان کو میں اپنے کسی کام کرنے میں مددگار کیسے بنا سکتا ہوں؟ تم کہتے ہو کہ جی اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ نے کچھ اختیارات ان کو کیا ہے دے دیے ہیں، اس لیے یہ کام کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ تو گمراہ ہیں، انسانیت کو بہکانے والے ہیں۔ بھلا میں اچھے کام کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مددگار بناتا۔ آدمی کسی کام کرنے کے لیے مددگار انہی کو بناتا ہے جو ٹھیک ٹھیک اور پرفیکٹ کام کریں۔ کوئی ٹیم کے اندر ایسے لوگوں کو بھرتی کرتا ہے جو خلاف ورزی کرے، اگر ہو تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو سسٹم نہیں چلتا۔ جب تک اس کے پروجیکٹ کے مطابق جب تک وہ تعاون نہیں کرتا، اس وقت تک اس کمپنی میں، اس کام میں، اس پروجیکٹ میں نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے کائنات بنائی ہے، تو اس کائنات کے اندر ایسے مضلین، ایسے گمراہ جو راستے سے ہٹانے والے ہیں، مجھ سے دور کرنے والے ہیں، میرے ڈسپلن کو توڑنے والے ہیں، بھلا میں ان سے مدد لے کر کائنات بناؤں گا؟ یا کائنات بنانے کے بعد ان کو کچھ اختیارات دوں گا، لو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی خدائیاں تم رکھ لو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ دن جب تم پکارو گے میرے ان شرکاء کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ تمہارے وہ خدا ہے، جب تم انہیں پکارو گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، یہ قطعی وہاں جواب نہیں دیں گے۔ حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، وہاں منظرنامہ ہوگا
تو وہاں تم ان اپنے بتوں کو پکارو گے تو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ وہ نبی جن کو تم اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے اللہ کا غضب ایسا ہے کہ ہم یہاں پر کیا ہے نہیں بول سکتے، کوئی کسی کی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا۔ اور وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان اور ان کے درمیان بہت بڑی گھاٹی موت کی مقرر کر دیں گے، مرنے کی جگہ ہوگی، یہ اگر پکاریں گے بھی اور ادھر دیکھیں گے بھی تو درمیان میں موت ہوگی جی۔ اور وہ اگر بالفرض، اول میں تو حرکت کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوگی، بالفرض وہ اگر ان کی مدد کرنا چاہیں تو آنے کے لیے درمیان میں کیا ہے گھاٹی موت کی ہوگی۔ ورأى المجرمون النار، اور جب مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے، فظنوا، اور وہ اچھی طرح یقین کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ انہم مواقعوها، اب یہ جو جہنم چیختی چنگھاڑتی ہاں جی ہماری طرف آ رہی ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا نا اس کی بڑی آواز ہوگی، بہت چیخ چنگھاڑ رہی ہوگی کہ آؤ فلانے فلانے کا نام لے کر فلانا نمبر آ جائے، فلانا نمبر آ جائے، تو اس کو جب اپنی طرف کھینچے گی، یہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو پختہ یقین ہو جائے گا کہ انہم مواقعوها، کہ وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں، لیکن ولم یجدوا عنہا مصرفا، لیکن اپنا راستہ بدل نہیں کر سکیں گے۔ وہ میلوں دور سے وہ ایسے ہڑپ کرے گی کھینچ کر، جیسے ہاں جی پائپ لائن سے کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے، پورے حشر کے میدان میں سے چن چن کے جو جو جہاں جہاں بھی کھڑا ہوگا وہ خود بخود ہاں جی سک کر لے گی، اس کو اپنی طرف کھینچ کر اپنی طرف لے آئے گی۔ اب جیسے ہی اس کو وہ نظر آئے گی تو سمجھ لو کہ آگ آئی اور اس نے لپٹ نے کھینچ کر جا کر جہنم میں پھینک دیا۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، ان کے لیے کوئی اور راستہ بھاگنے کا بھی نہیں ہوگا کہ اب یہ جہنم پکڑنے آئی ہے تو لہٰذا ہم ادھر ادھر کہیں کھسک جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف طریقے سے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہ منظرنامہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ان دو رکوعوں میں واضح کر دیا کہ دنیا کی زندگی کا یہ نظام صرف اسی پانی کی طرح فصلوں کے بننے، اور اسی سے آپ پورا کا پورا کائنات کا نظام دیکھیے، اسی بنیاد پر انسانوں کی فصل تیار ہوگی حشر کے میدان میں، اور اس کے ذریعے سے جزا و سزا کا عمل مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔